الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو قرآن کریم کی آیات علم طارہ سے مربوط جو مجموعہ آیات ہمارے سامنے ہے اس پر چل رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 19 کو ذکر کیا گیا تھا، جس میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے الم تری الی ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ خلق کیا، کیا اس پر تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ ہم اس مجموعہ آیات کریمہ میں وارد ہونے سے پہلے مقدماتی طور پہ چند نکات کو ملاحظہ کر رہے تھے، جن میں اہم ترین مطلب افعال الہی کا بیان تھا، اور اس سے صفات فعلیہ الہی ہمارے سامنے آئیں۔ گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ خداوند متعال کی یہی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ در حقیقت تنزیہ اور تشبیہ کے نام سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بلا شک و شبہ فقط اور فقط تشبیہ بھی باطل ہے اور فقط تنزیہ بھی باطل ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ہم اس کا معنی بالکل ہی کسی سطح کا معنی نہ سمجھ سکیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اور نہ ہی ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب اوصاف کو اتصاف دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو ثابت کیا جاتا ہے، تو اس وقت کئی قسم کے شبہات جو پیدا ہوتے ہیں ان سے تنزیہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سے انسان کو تنزیہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تشبیہ کا مطلب یہ تھا کہ بلاغت میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے عموماً کہ ایک ہی صفت جب دو ذوات میں پائی جائے، ایک ہی صفت دو ذوات میں پائی جاتی ہے اور اس میں مقایسہ کرتے ہوئے وہ ذات جس میں زیادہ صفت پائی جاتی ہے اس سے شباہت کے طور پر دوسری ذات کو مقایسہ کرتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ بالفرض یہ جملات عام ہیں کہ میرا بیٹا یا میرا محبوب وہ چاند کی مانند ہے یا چاند سا ہے، صحیح ہے؟ میرا محبوب وہ چاند سا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ چاند اس کے اندر روشن ہونے کی یا کامل ہونے کی صفت وہ زیادہ موجود ہے۔ اس کے مد مقابل جو ہے ہمارے پاس صفت آ جاتی ہے کہ جو کم اس کی نسبت کمال یا روشنی پائی جاتی ہے۔ یہاں پر محبوب کو چاند سے یا سورج سے تعبیر کرنا یہ در حقیقت کیا معنی دیتا ہے؟ شباہت کا معنی دیتا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں ایک صفت میں شریک قرار پائیں گے۔ وہ جو صفت ہے وہ صفت وجہ شبہ کہلاتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ اب اس طریقے سے یہ نام بھی پڑ جاتے ہیں کہ ایک ہے مشبہ جس سے تشبیہ دی گئی ہے، ایک ہے مشبہ بہی مشبہ جس کو تشبیہ دی گئی ہے، مشبہ جس کو تشبیہ دی گئی ہے، اور مشبہ بہی یعنی جس کے ساتھ یا جس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور دونوں میں وجہ شبہ ہونا لازم ہے، کیونکہ ہر جہت سے شباہت نہیں ہوتی، بلکہ وہ کس پہلو سے ایک دوسرے سے شبیہ ہیں اسے بیان کرنا ضروری ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص شیر کی مانند ہے، تو یہاں پہ شیر کے اندر صفت بہادری پائی جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں اس شخص میں بھی بہادری پائی جاتی ہے۔ لہٰذا لیکن شیر میں جو صفت بہادری ہے وہ زیادہ واضح، روشن تر اور کامل تر ہے، لہٰذا اس شخص کو اس سے تشبیہ دی جائے گی اور وجہ شبہ اس میں بہادری کہلائے گی۔ بس ہم کہیں گے الرجل کالاسد، یہ شخص شیر کی مانند ہے، تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ شیر کی مانند کس جہت سے ہے؟ جہت شبہ کو بیان کرنا لازم ہے۔ لہٰذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ جب بھی ایک صفت چند افراد میں پائی جائے تو وہاں پر شباہت کا ایک خدشہ یا شائبہ پیدا ہو جاتا ہے، شباہت کا ایک شائبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ
یہ مہم چیز ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کمالات کو ثابت کیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو ثابت کیا جاتا ہے، تو انسانی ذہن چونکہ وہ مادی چیزوں سے مانوس ہے، انسانی ذہن ہر چیز کو پھر مقایسہ کرنے لگ جاتا ہے، اور اس مقایسے کو وہمی اور خیالی طور پہ طولانی اور مختصر کرتا ہے، تو پھر اس طریقے سے اس کے ذہن میں ایک شباہت کا شائبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ شباہت کا شائبہ یہ توحید سے ٹکراؤ رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تشبیہ قرار نہیں دی جا سکتی۔ فلا تضربوا للہ امثالا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے امثال نہیں پیش کی جا سکتی، کیونکہ خداوند متعال کسی چیز جیسا نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ لہٰذا ہم نے جامع توحید کسے قرار دیا تھا کہ جس میں تشبیہ بھی ہو اور تنزیہ بھی ہو، یعنی تشبیہ والا عمل بھی انجام پائے کہ کمالات سے متصف کرنا ہے، لیکن جب آپ کمالات سے متصف کریں گے تو جو شائبے یا خدشات یا مخلوق سے شباہت کا ایک عنصر پیدا ہوتا ہے انسانی ذہن میں، تو انسان کو اس میں تنزیہ بھی کرنا لازم ہے۔ لہذا تشبیہ کے ساتھ تنزیہ کو جوڑیں تو یہ توحید کامل ہے۔ وَإِلَّا اگر آپ فقط تنزیہ کو لے لیں، یعنی صفات سلبیہ ہی کو بس لے لیں اور کسی اور صفت کو آپ نہ لیں، تو یہاں پر کمالات کو پھر یا ثابت نہیں کر سکیں گے، یا ثابت کریں گے تو آپ کہیں گے معنی نہیں پتہ۔ جیسے بعض علماء نے صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمالات متصف ہیں، صفات ثبوتیہ اللہ تعالیٰ کی ثابت ہیں، لیکن ہمیں ان کا معنی نہیں پتہ، چونکہ علم کا معنی اللہ کے لیے جدا ہے، مخلوق کے لیے جدا ہے، قدرت کا معنی اللہ کے لیے جدا ہے، مخلوق کے لیے جدا ہے، رحمت کا معنی اللہ کے لیے جدا ہے، مخلوق کے لیے جدا ہے۔ تو ہم ان سے پھر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ جدا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ نہیں پتہ ہمیں جدا معنی کیا، بہرحال ہے معنی جدا، یہ ہمیں پتہ ہے، چونکہ تنزیہ کی جانب سے فقط توحید لی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ عالم ہے، لیکن علم کا کیا معنی ہے وہ مجھے نہیں پتہ، تو ادھر میں نے اللہ کو علم کی صفت سے متصف کیا۔ حقیقت میں تو میں نے متصف نہیں کیا، چونکہ جو معنی میں علم کا رکھتا ہوں اس سے تو وہ متصف نہیں میں کر رہا، چونکہ میں اسے اللہ کے لیے کمال ہی نہیں قرار دے رہا۔ پھر اللہ کس معنی میں کمال رکھتا ہے؟ اس کا علم ہی نہیں، یعنی بے معنی ہماری ساری کی ساری صفات اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو جائیں گی کہ سارے صرف الفاظ ہیں بدون معنی، یعنی ہمیں نہیں ان کے معنی کو پتہ۔ یہ خود بہت بڑا نقص ہے، اس سے عدم معرفت الہی لازم آتی ہے، چونکہ ہر ہستی وہ ایک خاص سطح کی معرفت اللہ کی ضرور رکھ سکتا ہے، ہر جاندار اللہ تعالیٰ کی معرفت ایک خاص سطح کی ضرور رکھتا ہے، پھر یہ سطح بلند سے بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم فقط تنزیہی توحید لے لیں تو اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کمالات سے یا عاری ہونا ثابت آتا ہے یا بے معنی ہونا ثابت آتا ہے، اور ہر دو کا نتیجہ ایک ہی ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنے علم اور نفس کے مطابق کسی کمال کو متصف نہیں کر رہے، چونکہ وہ جو معنی رکھتا ہے صفات کے اعتبار سے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس کے بجائے دوسرا ہمارے پاس گروہ علماء وہ اس بات کا قائل ہے کہ نہیں، معنی ایک سے ہی ہے، معنی مختلف نہیں، علم کا معنی ایک ہی ہے، قدرت کا معنی ایک ہے، رحمت کا معنی ایک ہے، لیکن یہ جو صفات ہیں ان کی کیفیت اتصاف میں فرق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کمالات و ان اوصاف کا خود منبع و مصدر ہے، خود یہ ذاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ مستقل ہیں ان صفات میں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو یہ صفات دینے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، بقیہ محتاج ہے، بقیہ اپنے نقائص کے ساتھ ان اوصاف و کمالات کے ساتھ متصف ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر قسم کے عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ ذات ہے۔ یہ ہمارے پاس چند مطالب ہے جو گزشتہ درس میں آپ نے تفصیل سے دیکھے تھے کہ جب بھی کمالات اللہ کے لیے ثابت کیے جائیں، ایک نوع تشبیہ انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ میں بھی عالم ہوں، اللہ بھی عالم ہے، لیکن انسان کی کیفیت علم وہ جدا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عالم ہونا وہ جدا ہے۔ معنی علم ایک ہی ہے کہ کسی معلومات کا جاننا۔ اسی طرح قدرت یعنی استطاعت، غلبہ پانا یا ایک چھا جانا، یہ جو معنی ہیں قدرت کے آثار کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس معنی قدرت سے متصف ہے، معنی قدرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ متصف ہے، کیونکہ بہت ساری صفات اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہیں۔ قدرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی اختیاری فعل جو علم کے بعد انجام دیا جائے، علم کے بغیر اختیاری فعل قدرت نہیں کہلاتا۔
اور نہ ہی مجبوری کا کام قدرت کہلاتا ہے۔ قدرت کسے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک شے کا علم ہوا کہ یہ میرے لیے نفع بخش ہے، یہ نقصان دہ ہے، اس علم کے آ جانے کے بعد میں اپنے ارادے اور اختیار سے اگر ایک فعل کو انجام دوں تو اسے کہا جائے گا کہ یہ انسان اس فعل کی انجام دہی میں قادر ہے۔ خوب، ہم ابھی ان صفات میں نہیں جاتے۔ اصل ہنر اور اصل معرفت کا نقطہ اس جگہ پر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات سے اپنا تعلق حقیقی و وجودی قائم کرے، اور یہ تب بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی سطح کا ان صفات کے بارے میں علم ہو، چونکہ ابھی تک ہم نے صفات کے بارے میں نہیں پڑھا کہ مثلا رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، مرید ہے، متکلم ہے، حلیم ہے، صبور ہے، اور لا تعداد خداوند متعال کے ہمارے پاس اسماء و صفات آتے ہیں۔ ہر صفت کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے اور اس سے تعلق پیدا کرنا چاہیے، اور تعلق پیدا کرنے کے لیے اس کا ذکر کثرت سے کرنا لازم ہے۔ ہاں، اگر یہاں پہ ہمارے پاس واقعاً مشخص کوئی ایسی ہستی ہوتی کہ جو ان امور میں استاد کی حیثیت رکھتی ہے تو ہمیں عدد بھی بتاتی کہ اگر آپ اس اسم سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہر روز فلاں ٹائم پہ فلاں شرائط کے ساتھ اتنی مقدار میں عدد پڑھیں۔ لہذا عدد جو ہوائی طور پہ بعض افراد بیان کر دیتے ہیں، یا یہ جو جبت و طاغوت کے عنوان سے پیر مرید بابے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ عدد معین کر دیتے ہیں، یہ عدد کسی بھی صورت میں قابل اعتماد نہیں ہے۔ عدد یا تو قرآن نے بیان کیا ہے، یا عدد روایات اہل بیت علیہ السلام ہمیں بیان کرتی ہیں، یا وہ استاد کہ جو پاکیزگی و طہارت کے ایسے مراتب طے کر چکا ہے کہ مکاشفات اور مشاہدات کی دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، وہاں پر اسے امام معصوم سے یا کسی ولی خدا سے یہ عادات جو ہیں وہ تعلیم ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس کو اختیار کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے، اس کے ذریعے مراتب طے کرتا ہے، اور پھر حقائق کو جانتا ہے کسی نہ کسی حد تک جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کشف حقائق کیا ہے، پھر وہ ہمیں آ کے عدد بتاتا ہے کہ اس کو اس مقدار کے ساتھ پڑھا جائے۔ حتیٰ کہ دعائیں بھی اسی طریقے سے ہیں کہ جیسا کہ آیت اللہ حسن رمضانی حافظہ اللہ تعالیٰ اپنے دروس میں بیان کرتے ہیں کہ دعائیں مشلول عادی زندگی میں نہ پڑھا کریں، اس کا اثر انسان کے اوپر انتہائی سخت ہے۔ وہ خاص شرائط میں امام علی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی، لیکن دعائیں مجیر پڑھا کریں۔ اس کے اسماء ایسے ہیں کہ جو انسان کے لیے فائدہ مند و نفع بخش ہے، یا اس طرح سے دیگر دعائیں ہیں، لیکن دعائیں مشلول اس کو خاص شرائط تھیں اور تقاضا اور طلب شدید تھا، تو وہاں پر امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے لیے وہ دعا تعلیم فرمائی۔ اسی طرح دیگر اذکار اور دعائیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ بات ضمن میں آگے ہمارے نکل گئی۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جامع توحید یہی ہے۔ اب ہم جس مجموعہ آیات میں وارد ہو رہے ہیں، چونکہ قرآن کریم حقائق کی زبان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم دی ہے اس کتاب کے ذریعے سے، جو اس کتاب کے کلمات و معانی سے ربط پیدا کر لے وہ حقیقت سے علمی ایک تعلق پیدا کر لے گا۔ لہذا جتنی اس کے اوپر ہم دقت کریں وہ کم ہے۔ بالفاظ دیگر اصل دین قرآن و اہل بیت علیہ السلام ہے، بقیہ ساری کی ساری چیزیں مقدمات دین ہیں۔ لہذا جو اصل دین کو ہی نہ پکڑ سکے وہ کیسے دیندار ہوگا؟ اس لیے حد عقل روایات میں وارد ہوا ہے کہ 50 آیات ہر روز پڑھنی چاہیے ہر شخص کو۔ حد عقل 50 آیات ہر روز پڑھنی چاہیے، وقت مقرر کرنا چاہیے۔ علامہ حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیانات کو جو ان کے شاگردان ذکر کرتے ہیں اس میں تاکید فرمایا کرتے تھے کہ برنامہ ریزی کریں، حتیٰ کہ ماہ مبارک رمضان کو برنامہ ریزی کے عنوان سے ایک مہینہ قرار دیا گیا۔ برنامہ ریزی سے کیا مراد ہے کہ فلاں وقت میں فلاں اوقات میں میں اتنا حصہ قرآن کا پڑھوں گا۔ جو اس قرآن سے ارتباط کو ترک کر دے وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ امام معصوم اس کے ساتھ ہوں اور وہ ان کے ساتھ تعلق قائم کرے قلبی؟ ممکن نہیں ہے۔ یہ بات دقت کریں تو ہمارے لیے بہت آشکار بات ہے کہ جو شخص اس معصوم کتاب سے تعلق قائم نہیں کرے گا، یہی کتاب جب سیرت میں ڈھل کے ہمارے سامنے عمل کی صورت میں ایک صورت بشری یعنی امام معصوم کی ہستی میں سامنے آ جائے تو وہ ان سے کیسے تعلق قائم کرے گا؟
لہٰذا جو انسان کی استطاعت میں ہے وہ حتماً اس سے تعلق قائم کرے گا۔ لہٰذا قرآن کریم کے ان کلمات سے ہمیں حقیقتاً معنی کا، غور و فکر کا، تلاوت کا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ آئے اب ہم اس آیات کریمہ کے مجموعے میں آگے بڑھتے ہیں، اور آج ہم جس مقدمے کو پڑھیں گے وہ دو مقدمے ہیں۔ پہلے کو تیزی سے پڑھیں گے کیونکہ اب ہم سیدھا خود آیات میں وارد ہو رہے ہیں۔ ایک مقدمہ ہے ہمارے پاس خود افعال الہی کی خصوصیات قرآن کریم کی روشنی میں، کیونکہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے افعال کی خصوصیات ہیں۔ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کے فعل، کیونکہ کائنات ہم پڑھ چکے ہیں، کائنات کیا ہے؟ اللہ کا فعل ہے۔ اس فعل سے ہمیں صفت جو حاصل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں صفت فعلی۔ لہذا جو افعال الہی کے اوپر غور و فکر کا تعلق قائم نہیں کرتا وہ توحید کا افعال کی دنیا میں قائل نہیں ہو پائے گا۔ افعال کی دنیا میں توحید کا قائل ہونا لازم ہے۔ لا مؤثر الا اللہ، یا لا مؤثر فی العالم الا اللہ، کوئی ہستی کائنات کے اندر مؤثر نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ مثلا طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، وہ ہمیں دوائی دے گا، میڈیسن دے گا، میڈیسن ہم کھائیں گے تو شفا مل جائے گی، یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے تاثیر برپا ہوگی تو شفا ملے گی۔ حقیقت یہی ہے۔ ہمارا آپریشن ہوتا ہے، آپریشن ہوگی تو ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تاثیر برپا ہوگی تو تب یہ ہوگا۔ اسی طرح کوئی ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، نقصان اگر ہمیں پہنچ جائے گا، نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک تاثیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس شے کے اندر نہ آئے۔ اس شے میں اللہ کی طرف سے تاثیر آئے گی تو وہ نقصان پہنچایا جائے گا۔ اس لیے خداوند متعال کے علاوہ کائنات میں مؤثر کرنے والی ہستی وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اس مؤثر کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاثیر ہے، ہر شے میں تاثیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہر شے میں مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہر شے میں قدرت خداوند متعال کی طرف سے ہے، ہر شے کو اختیار اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا ہے، تو اب جب فعل کی نسبت اللہ کی طرف دینی ہے تو یہاں پہ دو حصوں میں فعل غیر اللہ کا تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ خیر ہے تو ہر ہستی، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے انبیاء و ائمہ علیہم السلام میں سے ہو یا غیر معصومین میں سے ہو، ہر ہستی جو خیر کا عمل انجام دے رہا ہے اللہ اس میں شریک ہے۔ اللہ کے لیے شرک مانے نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیے شرک مانیے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے؟ اللہ کے فعل میں کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، تابع ہے کہ سارے کے سارے حاصل کر رہے ہیں، شرکت کے طور پہ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ سے لے رہا۔ مثلا انبیاء و ائمہ علیہ السلام و فرشتگان وہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہو کے ایک صفت کو لیتے ہیں، ایک شے کو لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سلطان ہے، وہ مالک ہے، وہ ملک ہے، وہ رب ہے، وہ ہر شے کا رب ہے۔ جیسا کہ ابھی دعائے جوشن کبیر آپ کے سامنے انشاءاللہ ان ایام میں آ رہی ہے، دعائے جوشن کبیر انہی صفات کا بیان ہے۔ اسماء الہی ہے اس میں، اور ہر اسم کہاں پہنچاتا ہے؟ صفت تک، اور ہر صفت کہاں تک پہنچاتی ہے؟ وہ ذات باری تعالیٰ سے متصف انسان کو کرتی ہے۔ لہذا غور کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اب ہم جو ابھی مجموعہ علم تارا پڑھنے لگے ہیں، یہ ساری کی ساری کائنات کی چیزوں کی پر غور و فکر ہے۔ بعض اوقات مجموعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، جیسے کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 19، علم تر الی ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، کہ چاہتا تو تمہیں لے جاتا اور ایک اور خلقت تمہاری بجائے کسی اور کو لے آتا۔ لہذا ان ایام لیال القدر میں صفات باری تعالیٰ سے تعلق جوڑیں۔ مثلا ہم ایک دفعہ اس طرح سنتے رہے کہ مغفرت اپنی کریں، صرف اپنی مغفرت کریں۔ اس مرتبہ اس جہت سے تعلق جوڑیں کہ اللہ غفور ہے، غافر الذنوب ہے، قابل التوب ہے۔ قرآن کریم نے یہ القاب دیے ہیں، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، گناہوں کو مغفرت گناہوں کی کرنے والا ہے۔ تو ایک ہستی ہے جس کی صفت کیا ہے؟ غافر الذنوب، گناہوں سے مغفرت کرتا ہے، قابل التوب، توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اس صفت سے تعلق جوڑنے کے لیے اس اسم کا
کثرت سے تکرار کریں، عدد خود معین نہ کریں، عدد میں ہمیشہ تابعداری دکھائیں۔ جو اپنے نفس کی اساس کے اوپر عدد کو معین کرتا ہے خود ایک نو نقصان اٹھاتا ہے۔ عدد کو خود معین نہ کریں، کثرت بے شک رکھیں، کثرت میں عیب نہیں ہے۔ نمبر دو، روایات نے جو بیان کی ہے اس کی اتباع میں عیب نہیں ہے۔ ان دو کے علاوہ خود سے اگر وہ عدد سازی کرنے لگ جائے تو یہ درست نہیں۔ بالکل اسی طرح آپ ایک اگر گھر بنانا چاہتے ہیں، خود سے ہی اینٹوں کی تعداد مقرر کرنے لگ جائے تو اسے گھر بن جائے گا، بھر سکتا ہے بیجا چیزوں سے لیکن بن نہیں سکتا۔ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو پھر وہ استاد کی نگرانی میں بلڈنگ بنتی ہے۔ لیکن ایک دفعہ ہم عمومی ہدایت اور رہنمائی کو لیتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہے کہ انسان کو بے رہنمائی ترک کر دے، کیونکہ ہر انسان کا معلم، ہر انسان کا مربی، ہر انسان کی تربیت دینے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ کتنا طالب ہے حقائق کو جاننے کا، کیونکہ ہر شخص کی جس طرح گھر بن رہا ہے، ہر شخص کی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شخصیت بن رہی ہے، ہر ذات کی شخصیت بن رہی ہے، بڑھاپے میں آشکار ہو جاتی ہے۔ بوڑھے شخص کو دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اپنی شخصیت کیا طلب کی تھی، کیونکہ جو طلب کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے۔ حقیقی معنی میں طلب ایک دفعہ ہوتا ہے خواہشات کی دنیا میں طلب کی حقیقت پتہ لگتی ہے اس کی زحمت اور محنت سے۔ جو زحمت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، خوراک لیتا ہے، جو عمل انجام دیتا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ حقیقت میں طالب کیا ہے۔ طالب ہمارے ہاں کم ہے، ہم حقیقت میں طالب نہیں ہیں۔ مثلا اگر بچہ گم جائے تو اس کو طلب کرنے کے لیے جو بھاگ دوڑ کریں گے، اگر اس انداز میں بھاگ دوڑ خدا کی بارگاہ میں ہم نے استاد کے لیے کی ہو، کیسے ممکن ہے استاد نہ ملے؟ زمین کا کون سا حصہ جو اس طرح کے اساتذہ سے خالی ہے؟ کوئی بھی حصہ خالی نہیں ہے۔ طالب نہیں ہے، ویسے جدی اور حقیقی اور سنجیدہ طور پہ ہم طالب نہیں۔ اسی طرح معلومات ہیں، کوئی قرآن کریم کی آیات کے پیچھے طلب کی صورت میں پڑھے، خداوند متعال اسے عطا کرے گا، کیونکہ عطا کرنے والی ہستی وہ اللہ کی ذات ہے، وہ رحیم ہے، وہ جواد ہے، جود و سخا اور رحیمیت کی اساس کے اوپر وہ عطا کر رہی ہے۔ وہ فقط اور فقط عوض معاوضے کے طور پہ نہیں عطا کر رہی، وہ رحیمیت، رحمان ہے، رحیمیت کی اساس کے اوپر وہ ہمیں عطا کر رہی ہے۔ لہٰذا اساتذہ گرامی یہ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح سے ایک شیر خوار بچہ ہے، وہ ماں سے کثرت سے طلب کرتا ہے بھوک جب اسے لگی ہوتی ہے، اور اپنی طلب کو پھر گریہ اوزاری اور اونچی صدا کے ساتھ روتے ہوئے جب وہ طلب کرتا ہے تو ماں اس کو تضرع کراتی ہے۔ رضاعت آپ جانتے ہیں نا، دودھ پلانے کو کہتے ہیں رضاعت۔ تو دودھ پلانے کے لیے وہ منبع دودھ کو آگے کر دیتی ہے۔ صحیح؟ اب یہ جو اس کا رضاعت کرانا ہے، اسی رضاعت سے تضرع ہے، اسی رضاعت سے، اگرچہ رے کا فرق ہے، تضرع میں ضاد رے عین ہے، تضرع یعنی ایک چیز القاء کرنا، ایک چیز ڈالنا۔ تو وہ جو بچہ طلب کر رہا ہے وہ خوراک کو طلب کر رہا ہے، تو ماں چونکہ رحیم ہے بچے کی نسبت سے، وہ مادر ہے، وہ چونکہ اس کی ہر طلب کے اوپر اپنے دل کو نرم کیے ہوئے ہے، اور جب شدید تقاضا ہو جائے تو فوراً اس کے منہ میں القاء کرے گی اس چیز کو، اس کے معدے میں اس چیز کو القاء کرے گی جس کا وہ طالب ہے۔ اسی مثال سے پھر وہ سمجھاتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر خلقت کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رکھا ہے۔ خدا رحیم ہے، وہ اپنی رحمت کی بدولت تربیت کر رہا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی آیات میں بھی اسی بات کا تذکرہ آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ ساری ہی ساری چیزیں لے لیتا، اور رسول سے ساری کی ساری اللہ تعالیٰ چیزیں لے سکتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ شامل حال ہوئی۔ لہذا یہ مطلب ہمیں ان ایام میں بھی سامنے آتا ہے کہ خداوند متعال نے اپنی رحمتوں کو بچھایا ہے، اپنی رحمتوں کو وسیع کیا ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، انہی رحمتوں کی بدولت ہمیں خداوند متعال سے تقاضا بھی کرنا چاہیے، بفضل اللہ و رحمتہ۔ اس لیے تضرع کریں چیز کو مانگنے کے لیے، غافر الذنوب وقابل التوب، تضرع لازم ہے، یعنی سجدے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تڑپنا لازم ہے، سجدے میں خداوند متعال کی بارگاہ میں تقاضا کرنا وہ لازم ہے۔ اگر یہ تقاضا ہو تو خداوند متعال عطا کر دیتا ہے۔
تو یہ ہمارے پاس ایک دروازہ اس عنوان سے جو کھل رہا ہے، وہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ جو علم ترا کے عنوان سے آیات کا مجموعہ ہے، اس کی بھی معرفت حسب توفیق ہے، اس کی بھی معرفت حسب درجہ ہے، اس کی بھی معرفت حسب طلب ہے۔ لہذا جتنی طلب ہے اتنی عطا ہے۔ طلب کے نتیجے میں دروس سنے گا، وہ طلب کے نتیجے میں غور و فکر کرے گا، لہذا اس جگہ پر اب اللہ کی طرف سے عطا ہوگا، لیکن کتنا عطا ہوگا؟ جتنی اس نے اپنی ظرفیت رکھی ہے۔ ظرفیت اس نے اپنی کم رکھی ہے، کم لے پائے گا، خدا کی طرف سے نہیں ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ لہذا اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے گناہوں سے، اپنے خیال کو پاکیزہ کرے، اپنے وہم کو پاکیزہ کرے، اپنے ان حواس خمسہ کو پاکیزہ کرے، اس کا دائرہ کار وسیع ہو جائے گا۔ لہذا اب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جو علم ترا کا مجموعہ ہم ابھی مطالعہ کرنے لگے ہیں، ان کی کیا خاصیت خداوند متعال نے قرار دیا ہے کہ اس سے ہم غور و فکر کر کے کتنا لے سکتے ہیں؟ اتنی مقدار لے سکتے ہیں جتنا ہم نے طلب کیا۔ طلب کی صورت میں بھی ہمیں اتنا ملے گا، یعنی غور و فکر کرنا طلب کرنا ہے، دروس میں شرکت کرنا طلب کرنا ہے، قرآن کریم کا اہتمام کرنا یہ بھی کیا ہے؟ طلب کرنا ہے۔ اس لیے جتنی مقدار وہ طلب کرے گا خداوند متعال، وہی مقدار انسان کو عطا کرے گا۔ یہ ہمارے پاس ایک پہلو ہو گیا کہ افعال الہی پہ ہم غور و فکر کریں، افعال الہی سے تعلق جوڑیں۔ اس بات کا بیان اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ آیات کا مجموعہ پڑھ لیں، ہمیں بڑی خشک یہ آیات لگیں گی، چونکہ قرآن کریم کی آیات مثلا میں ایک دو آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتا ہوں تاکہ اس کی بوریت کا ظاہری طور پہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اگر ہم نے افعال الہی کی جانب سے اسے نہ پڑھا تو ہمارے لیے کوئی خاص اس کے اندر انگیزہ ہم دیکھیں گے تقدس اور تعظیم کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ مثلا یہی آیت آپ نے پڑھ لی، سورہ ابراہیم آیت نمبر 19۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت آپ مطالعہ کریں کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ کیسے اللہ نے مثال پیش کی ہے کلمہ طیبہ کی، پاکیزہ کلمے کی۔ ہم پڑھیں گے کہ کلمہ قرآن کی نگاہ میں کسے کہتے ہیں اپنے مقام پہ۔ کس سے مثال دی اللہ نے؟ کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ درخت سے اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو دی ہے تشبیہ۔ اصلها ثابت، کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ کیا محکم طور پہ زمین پہ گڑی ہوئی ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں اتنا بلند ہوا کہ آسمانوں میں نکلی ہوئی ہیں۔ اب یہ ایک فعل خدا ہے، خدا نشو نما دے رہا ہے، خدا تربیت کر رہا ہے۔ اس مقام پہ انشاءاللہ تعالی ہم ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کلام سے استفادہ بھی کریں گے۔ انہوں نے آیات کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے 5 مراحل بیان کیے ہیں۔ ایک ہے ابداع، قرآن کی بدیع السماوات والارض۔ اسی طریقے سے ایک ہے ایجاد، خلق، صحیح ہے۔ انہی میں سے ایک خداوند متعال کے افعال میں سے ہے صنع۔ اب اس طرح سے انہوں نے 5 تکوین ان میں سے ایک ہے۔ تو جہاں پر خداوند متعال تدبیر فرماتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ وہاں پر در حقیقت انسان کو تربیت غیر محسوس طریقے سے دیتا ہے۔ انسان کو نہیں محسوس ہوگا کہ میری تربیت کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے لیے نرم بھی فضا چاہیے اور مصیبت والی فضا بھی چاہیے۔ اب وہ دونوں مہیا ہوں گی، جس طرح آپ نے دیکھا نا چوزے سے انڈے کو نکالنا ہو تو ایک دفعہ آپ خاص مقدار کی گرمائش دیتے ہیں، زیادہ گرمائش مل جائے تب بھی فاسد ہو جائے گا وہ انڈا، اور اسی طریقے سے اس کو خاص مقدار کی کچھ ٹھنڈک اور ماحول اور چاہیے۔ یہ جو خاص مقدار کا ماحول وغیرہ ہے یا مصیبت میں اسے رکھنا ہے، یہ اصل میں پرورش کا باعث بنتا ہے وہ، لیکن وہ جو پرورش پا رہا ہے اسے محسوس ہو رہا ہے کہ میری پرورش ہو رہی ہے، وہ تو غیر محسوس طور پہ نشو نما پا رہا ہے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی عام ذمہ داری کی احساس کی پر انہیں کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن پھر دیکھتے ہیں پھل پھول چکے ہوتے ہیں، قد بڑھ چکا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایسا یہ ہے کہ یہ خداوند متعال کی تربیت کرنا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر شخص ایک بلڈنگ کی مانند ہے، اس کی شخصیت بن رہی ہے۔ وہ اپنی شخصیت کو کیسا بناتا ہے کہ قابل قیمت شخصیت ہے یا قابل قیمت نہیں ہے۔
جو قابل قیمت ہوتی ہے اس کو رکھا بھی اچھی جگہ پہ جاتا ہے، جس کا نام ہے جنت، اور جو اپنی ایسی شخصیت بنا لیتا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ بھی کوڑا کرکٹ ہے، یعنی جہنم۔ اس لیے ہم اپنی شخصیت سازی کریں، جیسا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، بڑا پیارا فرمان ہے امام کا، بہت خوبصورت، ہر انسان اپنے وجود کے اوپر وہ غور کرے۔ امام فرماتے ہیں کہ اپنی اگر تم نے قیمت لگانی ہے، تم نے اپنی قیمت لگانی ہے، تو کم سے کم تمہاری قیمت وہ جنت ہے، اس سے کم پہ سودا نہ کرنا۔ یعنی اپنے آپ کو اگر فروخت ہی کرنا ہے تم نے، تو تمہاری کم سے کم قیمت کی ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، خدا سے معاملہ ہی کرنا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ اپنی جانوں کو انہوں نے بیچ دیا، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ لہذا جنت انسان کی قیمت ہے۔ ڈالر، پاؤنڈ، پیسہ، نعمات کی کثرت، وسائل زندگی کا زیادہ ہو جانا، آل اولاد کی کثرت، یہ انسان کی قیمت نہیں ہے۔ قیمت انسان کیا ہے؟ اور جنت ہے، اگر قیمت ہی تم نے کم سے کم لگانی، اور اللہ اس سے آگے ہے۔ یہ شخصیت سازی ہے۔ مثلا ہمیں پیشکش کی جاتی ہے ایک بڑی اچھی جاب کی یا ایک بڑی اچھے تجارت کی، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا کام، تو یہ تو جنت کے ایک نہیں کئی دروازے کھل جائیں گے ہمارے۔ نہ نماز کی ہمیں فکر رہے گی، اور نہ بیوی بچوں کے حقوق کا پتہ لگے گا، نہ دین کی تو اصلاً خبر ہی نہیں ہوگی، وہ دین کے لیے وقت تو گیا ہمارے ہاتھ سے۔ اب یہ جو کام وہ دروازہ کھول رہا ہے، ممکن ہے حلال دروازہ ہو، تو یہاں پہ اگر اس نے پھر بھی کہا میں یہ دین والا معاملہ تو سنبھال لوں گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، بیوی بچوں کو راضی کر لیں گے کہ وہ ٹھیک ہے چند مہینے سال الگ رہیں، وہ یہ مان لے کے کیا کرے گا؟ کیا قیمت اس نے لگائی اپنی؟ اس نے اس دنیا کے اندر مال کو ہر چیز پہ ترجیح دی، اور اس کے باوجود وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دیندار بنے۔ کیسے دیندار بنے گا؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیعہ سنی دونوں کتب میں ظاہراً واقعہ وارد ہوا ہے کہ ایک شخص تھا، پنجگانہ نماز ان کے ہمراہ پڑھا کرتا تھا۔ یہ ہمیں دیکھنے میں، اپنے حالات دیکھنے میں بڑا، یعنی یہ واقعہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے، خود اپنی ہستی کے لیے ہے کہ ہمارے اوپر یہ والے حالات طاری ہوتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ تو 5 وقت کی نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا کرتا تھا، لیکن تھا حالت کے اعتبار سے فقیر، تو بڑی بھاگ دوڑ اسے اپنے دن رات کی روٹی روزی کے لیے کرنا پڑتا تھا۔ یہ بات عمراء کو یا جن کے پیٹ بھر جاتے انہیں صحیح سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے کوئی جھٹکے ضروری ہیں زندگی میں، تو اس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید دروازہ بند ہے ہی نہیں ہے، پیچھے شاید ختم ہو گیا گودام میں۔ خداوند متعال کے پاس کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، لیکن ذہن ایسے بناتا ہے کہ نہیں ادھر سے آ رہا تو شاید کمی پیش آ گئی ہے۔ بہرحال خدا نے آزمائی، جیسے بتایا کہ شخصیت سازی کے لیے نعمت اور مصیبت دونوں لازم ہیں، وہ چونکہ دونوں میسر آتی ہیں تو یہاں پہ شخصیت سازی انسان کی ہو جاتی ہے، وہ عمارت بن جاتی ہے انسان کی، اور اسی عمارت میں حقیقت میں انسان نے بعد میں رہنا ہے، اور یہاں پہ اس کا اختیار ہے کہ اس نے کون سی اپنی شخصیت سازی، واہمی شخصیت سازی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، غصہ غضب کے ساتھ وہم میں پڑا رہے، کسی کا بھی نقصان نہیں ہے، فرصت اللہ نے دی، مہلت دی، سارے کے سارے وسائل زندگی دی، کیونکہ ہم سب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے ہی وہم ہے کہ جس سے ہم نے لڑنا ہے، وہم ہے کہ جو شیطان سے تعلق قائم کرتا ہے، وہم ہے کہ جو اندرونی شیطان کو قوی اور طاقتور کر دیتا ہے، اور عجیب و غریب پھر وہ ہمارے ذہن میں مختلف طرح کے تصورات ابھارتا ہے، مطالبات کرتا ہے، اور انسان پھر اسی کے اوپر چین باچین کرتا رہ جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ شخص بھی ہر روز پڑھا کرتا تھا نماز، لیکن فقیر تھا، تو ادھر سے اسے کمانے کھانے کے لیے بھی بڑا زور چاہیے ہوتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ کوئی گزر بسر کر کے یا قرض شرض لے کے اس نے 1-2 بکریاں لے لی، کیونکہ اس دور میں بکری کا ہونا بھی کسی حد تک گزارا لائق ہوتا تھا، کیونکہ اس کے دودھ پہ گزارا کر لیتے تھے، یا کھجور اور گندم وغیرہ کچھ نہ کچھ جمع کر کے وہ اپنا دن بسر کرتے تھے۔ آج بھی دیہی علاقوں میں اس طرح کی زندگی موجود ہے۔ اس کی بھیڑ بکری میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا، تو اس کو تھوڑا شہر سے کنارے پہ نہ انہیں چرانے کے لیے جانا پڑتا تھا، تو صبح سویرے نکل جاتا تو فجر الگ پڑھنا شروع کر دی، پڑھتا تھا لیکن فجر الگ پڑھنا شروع کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقیہ 4 نمازیں ان کی اتباع میں، اقتداء میں پڑھا کرتا تھا۔
اچھا چند روز کے بعد وہ بھیڑ بکریوں میں اضافہ ہوا، تو اب اس کو تھوڑا اور وقت گزارنا پڑتا، تو ظہر اثر کو ترک کیا، یہاں تک کہ اس نے مغرب عشاء کو ترک کیا اور خود نمازیں پڑھا کرتا تھا، رسول کے پیچھے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اب جیسے جیسے آپ دیکھیں پیسہ بڑھ رہا ہے، مصروفیت اس کی بڑھ رہی ہے، اور ادھر سے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، یا سب سے بڑھ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، اس سے وہ فاصلہ پیدا ہو رہا ہے، تو اب وہ پھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن آنے لگا۔ ریوڑ اتنا بڑھ گیا کہ اسے ایک ہفتے کے بعد آنا پڑتا تھا، پھر اتنا ریوڑ بڑھ گیا کہ اب مہینے کے بعد وہ ایک دفعہ آتا تھا۔ تو یہاں پر زکوٰۃ کی آیت نازل ہو گئی کہ زکوٰۃ واجب ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھیجا کہ اپنے تمہارے اس مال میں اللہ کا جو مال ہے وہ دے دو۔ تو یہاں پہ وہ غصہ غضب ہو گیا، کہا کہ رسول نے ہمیں کہا کہ یہ کر دو تو وہ بھی کیا ہم نے، کہ یہ کیا کہا تو وہ بھی ہم نے کیا، اپنے پیچھے جو نمازیں پڑھانا چاہیں نمازیں ہم نے پڑھی، یعنی جو کہنا چاہا رسول اللہ نے ہم نے کیا، اور اب ہم سے یہ مال بھی لینا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس نے مال دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ہوتی ہے شقاوت دنیا، کہ کیسے آہستہ آہستہ انسان کے وجود میں شقاوت اندر اتر آتی ہے۔ جو قناعت نہیں کرتا امیر نہیں ہو سکتا۔ نجیب الرحمٰ کا بہت خوبصورت جملہ ہے، بہت خوبصورت۔ اصل امیر کون ہے؟ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے بس اس پر اکتفا کرے، اس سے باہر نہ جائے۔ نمبر 2، ہوشیار کون ہے؟ ہوشیار انسان جسے کہتے ہیں نا زیرک ہے، بڑا تیز بندہ ہے۔ تیز بندہ وہی ہے کہ اپنے مالی امور کا اس طرح سے ان کی تدبیر کا یا کسب حلال کرے کہ ان دینی امور سے اس کا ٹکراؤ پیدا نہ ہو۔ جہاں ٹکراؤ پیدا ہوگا وہاں اس آزمائش میں گرفتار ہے، دین کو بالا تر کرے یا دنیا کو بالا تر کرے، بالآخر دنیا میں زیادہ عرصہ نہیں جینا۔ یہ جو سکون کی نیند ہم دروازے بند کر کے سو رہے ہیں کہ کوئی نقصان پہنچانے والا نہ آئے، اس نے ایک دن ایسا آنا ہے کہ وہ سارا کچھ ہی ہمیں نقصان دے کے چلا جائے گا۔ نہ گھر کا سامان ہمارے لیے بچے گا، نہ آل، نہ اولاد، نہ اپنا یہ جسم بچے گا، وہ موت ہمیں لے جائے گی۔ وہ دروازے بند ہوں دروازے کھلے ہوں کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ لہٰذا اس دن کے اوپر اعتقاد ہم رکھیں، اس دن کا استقبال کرنے کی تیاری اپنے قلب میں کریں، منتظر رہیں، آج نہیں ہے تو کل ایسا ہوگا، کل جب اٹھے تو پھر کہ اچھا آج بھی یہ حادثہ نہیں ہوا، اچھا اگلے دن ہوگا، پھر اس سے اگلا دن آئے، پھر یہ حضرت نوح علیہ السلام قرآن نے کیا کتنی عمر بیان کی ہے؟ تقریباً 2500 سال۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب صبح کرتے تھے تو کہتے تھے کہ شام کو زندہ نہیں ہوں، شام ہوتی تھی تو کہتے ہیں کہ رات تک نہیں ہوں، رات ہوتی تھی تو کہتے تھے صبح زندہ نہیں ہوں۔ 2500 سال اس طرح گزار دیے۔ یہ جینے کا سلیقہ ہے، یہ جینے کا طریقہ ہے۔ کیا میں لے کے کروں گا؟ جیسے امام علی علیہ السلام میں ایک صحابی کے گھر گئے، بہت بڑا گھر تھا، امام نے کہا اتنا بڑا گھر کیا تو یہ لے کے کرے گا، جب کہ تیرے لیے 2-3 کمرے یا مختصر سے کمرے کافی تھے۔ تو اب شکوہ تو کر دی امام علی علیہ السلام نے، وہ بھی پریشان تھا، تو پھر امام نے بڑے گھر کا ضابطہ بتایا جینے کا۔ یہ جینے کے سلیقے ضرور سیکھیں، یہ خود ایک اچھا ٹاپک ہے، آیات اور روایات میں زندگی گزارنے کا سلیقہ کیسے گزاریں، سلیقہ بڑے خوبصورت یہ موضوع بن جاتا ہے۔ ان میں سے ایک اسی طرح کی حدیثیں اکٹھی کریں، بہرحال ہمارے پاس فرصت نہیں رہتی، خواہش تھی کہ اس عنوان سے اکٹھی کریں، البتہ اپنے ذات کے لیے تربیت کی خاطر، کیونکہ بہت سارے لوگ الحمدللہ اس حوالے سے عمل انجام دے رہے ہیں۔ تو کہا کہ اگر بڑا گھر ہے تو اس بڑے گھر کے پھر تقاضے پورے کرو۔ تو اس نے کہا کہ یا مولا کیا ہیں وہ تقاضے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس کے تقاضے یہ ہیں کہ اپنے عزیز اقربا کو زیادہ سے زیادہ یہاں پر کھلاؤ پلاؤ، ان کو ضیافت کرو، مہمان نوازی کرو، ادھر ٹھہراؤ انہیں، یعنی اس جگہ کو آخرت کے آباد کاری کا وسیلہ بنا دو۔ الحمدللہ بعض گھرانوں میں اچھی روش قائم ہے کہ کھل کر استقبال کرتے ہیں مہمانوں کا۔ قلیل مہمانوں کا استقبال کرنے والے یہ اپنے پیسے کو ڈبل نقصان دیتے ہیں۔ ایک تو پیسے نے بچنا نہیں ہے، نمبر 2 اس پیسے کے ذریعے سے جو آخرت بنانی تھی اس کی تدبیر میں بھی ناکام ہو گئے۔ لہٰذا پیسے سے چھٹکارا اپنے نہیں وہ پائے گا نکال کے،
اس کی محبت اپنے دل میں نہیں ختم کرے گا پیسہ نکال نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، حتیٰ بیوی بچوں پہ خرچ اللہ کی راہ میں خرچ ہے، بہن بھائیوں پہ خرچ اللہ کی راہ میں خرچ ہے، اپنے عزیز رشتہ داروں میں خرچ خدا کی راہ میں خرچ ہے۔ بعض ایسے اخراجات کرے کہ اصلاً اس کو ایک ذرہ اس کا فائدہ نہیں ہے، یہ سب سے خوبصورت خرچ ہے، ایک ذرہ بھی ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی قریب ترین خرچ ہے کہ انما نطعکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی وجہ سے، وجہ الہی کی وجہ سے تمہیں کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ تم سے جزا کوئی چاہیے معاوضے کے طور پہ اور نہ شکریہ چاہیے، یک طرفہ معاملہ ہمارا، وہ بھی اللہ کے ساتھ ہے، تم تو اس میں ہو ہی نہیں ہمارے معاملے میں۔ یہ ہم نے ملاحظہ کیا کہ یہ ہمارے پاس جینے کا سلیقہ ہے جو روایات نے عرض کیا ہے، پیش کیا ہے۔ اس زمرے میں آپ نے دیکھا کہ آئیں اب ہم کہ علم ترى کی ان آیات کو آپ ملاحظہ کرتے جائیں۔ اگر آپ افعال الہی سے تعلق پیدا نہیں کریں گے، افعال الہی سے ہمارا تعلق قوی پیدا نہیں ہوگا، یہ ایک قسم کے ہمارے لیے صرف ثواب کا باعث یہ آیات رہ جائیں گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے علم ترى کے الفاظ داخل کر کے توجہ ہماری دلائی ہے، یعنی ایک قسم کا جھنجھوڑا خدا نے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ خلق کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی طرح ہے، جڑیں ثابت ہیں لیکن شاخیں اور بلندی دیکھو وہ آسمانوں تک ہے۔ اب اس مثال کے ذریعے اللہ نے غور و فکر کا درس دیا، ہم مشاہدہ کریں کلمہ طیبہ کا، معنی کلمہ طیبہ معلوم کر کے ایک دفعہ مشاہدہ قلبی تو کریں نا، مشاہدہ عقلی تو کریں۔ اس لیے علم ترى کے ذریعے سے اول مشاہدہ عقلی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ یہ جو مشاہدہ عقلی ہے، یہ دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے، مسلم غیر مسلم کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ نے یہ دروازہ کھولا ہے، اس کے آگے کے مراحل ہر ایک کے لیے نہیں کھلے۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک ٹاپک آتا ہے کہ ہم کیا کریں، افعال الہی کا مشاہدہ کریں۔ مشاہدہ کرنے کے حوالے سے آیات ہمارے پاس ہیں، ایک آیات کا مجموعہ ہے جو عقل کی قیمت کے اوپر ہمیں ابھارتی ہیں، عقل جو ہے وہ کیا قیمت رکھتی ہے۔ بقیہ آیات انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے جو انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کی ایک قیمت ہے۔ لیکن یہ جو دنیا کے امور ہے نا، ترجیح دینے سے پتہ لگ جاتا ہے انسان ہے کیا، ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیں۔ ممکن ہے کہ ایک انسان عادی زندگی میں ایک بڑا حصہ اس کا دیندار ہے، وہ قلیل مقدار میں دنیا دار نکل آتا ہے، وہ دنیا داری کا علاج نہیں کرے گا، وہ آہستہ آہستہ اس کی دینداری کے اوپر حاکم ہو جائیں گے، غالب آ جائیں گے۔ دو طرفہ انسان منافق کہلاتا ہے، یک طرفہ بننا چاہیے۔ مومن بنے تو خالص مومن بنے، اور اگر کافر ہے تو خالص کافر ہی بنے پھر، چونکہ منافق نہ ادھر کی لذت لے پاتا ہے نہ ادھر کی لذت لے پاتا ہے، متذبذب رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، دونوں کی جانب نہیں رہتا، اور انجام اس کا کفر میں ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ہم مومن ہیں تو خالص مومن بنے۔ ہاں وہ انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، استغفار کرے، غافر التوب، غافر الذنوب، قابل التوب، ان دو اسماء سے تعلق قائم کرے، اندر سے خوشحال بھی رہے گا، اندر سے انسان توانا بھی رہے گا۔ لہٰذا اس سے آگے کے مرحلے کو ملاحظہ کریں کہ اب قرآن کی آیت، چونکہ قرآن کی آیات کا ایک مجموعہ ہمارے پاس آتا ہے کہ قرآن واضح کہتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 32 میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، حیات دنیا سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ بھی نہیں ہے، کھیل اور لہویات میں مبتلا ہونے کی کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا حیات دنیا میں رہنا مجبوری ہے، یعنی ہم مجبور ہیں کہ لعب و لہو سے تعلق قائم کریں، لیکن اس کے بعد تعلق کو توڑنے کی کوشش کریں، قائم کرنے کے بعد توڑنے کی کوشش کریں، اور جہاں ٹکراؤ ہو جائے کس کو ترجیح دیں؟ آخرت کو۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تعقل نہیں کرتے کہ تقوی والوں کے لیے دار الاخرہ زیادہ بہتر ہے، یعنی اسے تم ترجیح دو۔ اسی طرح قرآن کریم نے حتیٰ یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اگر یہ لوگ تعقل کرتے تو دوزخ میں نہ جاتے۔ سورۃ ملک میں آیت نمبر 10 میں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ، اگر ہم بھی سنتے باتیں، جیسے قرآن سنا رہا ہے، اور ہم بھی تعقل کرتے
ما کن فی اصحاب السعیر، تو ہم بھی اس جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ بلکہ قرآن نے تو انعام کہہ کر اور مزید اس بات کو واضح کر دیا اور بیان کیا کہ جو شخص عقل سے کام نہیں لیتا وہ در حقیقت حالت حیوانگی میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس لیے عقل سے کام لے۔ بس ہم اتنی مقدار کو ہم پڑھیں گے کہ جیسا کہ سورہ فرقان میں ہے ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام، اکثر کیا ہیں؟ کالانعام بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی بدترین زندگی بسر کر رہے ہیں، بدترین حالت زندگی میں ہیں۔ یہ ہمارے پاس آیات ہیں، یا اسی طریقے سے اور بھی ہمارے پاس بعض آیات ہیں جو عقل کی قیمت کو ہمارے پاس ابھارتی ہیں۔ بس افعال الہی کو کس اساس کے اوپر لیں ہم آغاز میں؟ تعقل کی اساس میں لیں۔ اس کو ہم جمع کرتے ہیں پوری بحث کو کہ افعال الہی کو کس اساس کے اوپر ہم لیں؟ تعقل کی اساس میں۔ اور ایک آیت کو یاد کر لیں، یہ اس میدان میں ہمارے لیے کفایت کرے گی۔ سورہ انفال آیت نمبر 22، سورہ انفال آیت نمبر 22، ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک چلنے پھرنے والے کرۂ ارض کے اوپر جتنی جاندار مخلوق ہے اس میں سب سے بدترین کون ہے؟ مثلا یہ بات ہم سے پوچھی جائے، ایک جواب خالق دے رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ مثلا ہم سے پوچھا جاتا ہے ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک کرۂ ارض پہ چلنے پھرنے والوں میں سب سے شریر ترین و بدترین کون ہے؟ ہمارے ممکن ہے جوابات مختلف قسم کے ہوں۔ یہاں پہ خداوند متعال ایک معیار دیتا ہے، اس معیار کو لے لو، اس معیار کو لو، یہ معیار ہم میں ہے تو پھر وہی شر الدواب ہم ہے، کوئی اور ہے تو وہ شر الدواب ہے۔ اس معیار کو لینے کے بعد اپنا تزکیہ کرے۔ وہ معیار کیا ہے؟ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ گونگے بہرے جو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی ہدایت کی باتیں سنائی جائیں کان بند کر لیتے ہیں، زبانیں ان کی کنگ ہو کے رہ گئی ہیں، اور عقل یعنی دل کے ان کے دروازے بند ہو گئے۔ یہاں پہ مسئلہ یہاں پہ ہے، دل کے دروازے ان کے بند ہو گئے۔ بس افعال الہی سے ہمارا پہلا تعلق کون سا قائم ہوگا؟ غور و فکر کا۔ اس ماہ مبارک میں ایام لیال القدر آ رہی ہیں، یہ جو لیال القدر کی راتیں ہیں اس میں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم نے کچھ، ادھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی مانگے کہ بار الہ حقائق سے ہمارا تعلق قائم کر، اپنی صفات سے تعلق قائم کر، ہم تیرے عبد ہیں۔ کبھی آپ عمیق گہرائی میں تنہائیوں میں جا کے خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کریں اور خدا کی بارگاہ میں اپنے وجود میں سوال اٹھائیں، میں مستحق تھا کہ یہ آل اولاد مجھے دی جاتی، میں حق رکھتا تھا کہ مجھ کو اس طرح سے مال دیا جاتا، میں حق رکھتا تھا کہ مجھ کو زندگی دی جاتی، یہ خوبصورت قیافہ اور جسم مجھے عطا کیا جاتا، یہ نعمات عطا کی جاتی، بار الہ کیوں مجھ کو یہ عطا پہ عطا کیے جا رہا ہے؟ میں تو شکر بھی نہیں ادا کر پاتا تیرا۔ اس لیے عمیق خدا کی بارگاہ میں جا کے یہ کہے کہ بار الہ مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ تیری طرف سے عنایات ہیں، مسلسل عنایات ہیں، ان عنایات میں ہم کس کے طرف دار ہوں؟ ہوتے نا کہ زمین اللہ نے میدان جنگ بنائی ہے، آغاز سے میدان جنگ ہے۔ خلقت آدم اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ میدان جنگ، اور اگلا مرحلہ زندگی کیا ہے؟ میدان سکون، میدان حساب۔ جیسے امام علی علیہ السلام نجب العالم فرماتے ہیں نا، آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب کا دن ہے، عمل کا دن نہیں ہے، کسب کا دن نہیں ہے، کسب کر لو جو کرنا ہے۔ یہ آیات کا مجموعہ ایک دن ہم پڑھیں گے اپنے دروس میں، تقریباً 22 کے قریب آیات کریمہ ہیں تقریباً، کہ جس میں یہ بات آئی ہے کہ نفس نے جو کسب کیا اس کو بس پائے گا۔ وہ آیات آپ پڑھیں تو تعجب ہمیں ہوگا کہ کیا دین ہے جو اللہ ہمیں بیان فرما رہا ہے، اور ہم کیا دین لے بیٹھے ہیں۔ ادھر تو ہمیں بخشوایا ہوا ہے، بس چھوٹے چھوٹے نعروں پہ ہی بخشوایا ہوا ہے، اور خدا تکرار کر کر کے قرآن میں بار بار بیان فرما رہا ہے، روایات بھری پڑی ہیں اس حوالے سے، انبیاء علیہ السلام کا کلام بھرا ہوا ہے کہ بھائی تم عمل کرو گے جو تم نے اپنے نفس میں کسب کیا بس وہی پاؤ گے۔ لیکن ادھر ہم چھوٹے چھوٹے نعروں کے اوپر اور چھوٹے چھوٹے اپنے طور پہ ممبرانہ جملوں کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
ادھر آپ نے ملاحظہ کیا کتنا سخت معیار قرآن نے دیا. شرط دواب، ادھر نہ کافر کا، نہ منافق کا، نہ مشرک کا، نہ ظالم کا، نہ قاتل کا، نہ گناہ کبیرہ انجام دینے والا زانی شرابی کا، کچھ بھی نہیں کہا. کیا عنوان دیا ہے؟ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ گونگے بہرے کے جو عقل سے کام نہیں لیتے. اس لیے افعال الہی سے ربط پیدا کریں. ساری کائنات فعل الہی ہے. کائنات میں کوئی چیز وجود میں نہیں آ رہی مگر تاثیر اللہ کی طرف سے ہے. لا مؤثر فی العالم یا فی الوجود، وجود میں تاثیر نہیں ہے الا اللہ یا الا باللہ، اللہ کی وجہ سے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ تاثیر ہے. اب ادھر جب ہم دیکھیں گے تو کئی شبہات جنم لیتے ہیں. تنزیہ ضروری ہے جب متصف کر رہے ہیں تاثیر اور قدرت کی، اس جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تاثیر. تنزیہ اس مقام پر کیا ہے؟ ظلم کی نسبت اللہ کی طرف نہ دی جائے، حکمت سے عاری کسی کام کی نسبت اللہ کی طرف نہ دی جائے. اللہ ہر ہستی کے خیر میں شریک ہے لیکن شر میں شریک نہیں ہے. شر میں وہ تنہا ہے. شر جتنے بھی ہیں وہ کس کی جانب سے ہیں؟ مخلوق کی جانب سے. اور خیر جتنے بھی ہیں وہ کس کی جانب سے ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہیں. لہٰذا یہاں پہ افعال الہی کے اندر انسان برے طریقے سے اس مسئلے میں درگیر ہوتا ہے. کئی کلامی عقائدی مکاتب فکر بن گئے، اشاعرہ ہے، معتزلہ ہے، اچھا اسی طریقے سے مجسمہ افراد ہیں، قدریہ ہے، جبریہ ہے، مرجعہ ہے. اس میں مکتب اہل بیت علیہ السلام بھی ہے. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. نہ جبر ہے اس دنیا میں، نہ کامل آزادی ہے، معاملہ بین بین ہے. آزادی بھی ہے اور جبر بھی ہے، دونوں کو جم کرو. مخلوق کی جانب یہی ہے. فعل الہی غالب ہے، فعل الہی حاکم ہے، فعل الہی ضابطۂ حکمت و قانون کے تحت ہے. فعل الہی رحمت اس پر غالب ہے، انتقام غالب نہیں ہے. قرآن نے واضح بیان کیا ہے. آئیں اب ہم فعل الہی کی چند اوصاف کو دیکھتے ہیں. چونکہ ارادہ یہ تھا کہ اس موضوع کے اوپر زیادہ تفصیل بیان کی جاتی کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ کسی آیت کے ضمن میں ہم دیکھیں گے. کیونکہ فعل الہی کا خود یہ عنوان بھی بہت طولانی ہے ہمارے پاس. یہ عنوان بھی طولانی عنوان ہے کہ فعل الہی قرآن کی نگاہ میں، یعنی فعل الہی کی کیا خصوصیات ہیں. میں چند خصوصیات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ خود قرآن پڑھتے ہوئے اس کی طرف توجہ کریں، چونکہ یعنی یہ پورے کے پورے ایک ماہ مبارک رمضان کا موضوع ہے کہ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی کہ کسی وقت ہم اس سے موضوع کو اٹھائیں گے. قرآنی آیات میں فعل الہی، اور ہر فعل سے کیا ہوتا ہے؟ ایک صفت ظاہر ہوتی ہے. لہٰذا ہر فعل سے جو صفت ظاہر ہو رہی ہے آپ اسم کے طور پہ نہیں اللہ کے رکھ سکتے. یہ مسئلہ پہلے نہیں بیان ہوا ہے، اس کو عرض کیا جائے، انشاءاللہ اگلا عشرہ جو آ رہا ہے اس میں بیان کیا جائے. اسم ہوتا ہے نام پڑھ جانا، اس نام سے پکارنا، اس نام سے بلانا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر صفت کی اساس پر نام نہیں رکھا جا سکتا، اگرچہ ایک نام ابھرتا ہے، پکارا نہیں جا سکتا. ہمارے تمام علماء، بالخصوص علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگان اس بات کے قائل ہیں کہ اسماء الہی و توقیفی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. اسماء کثیر، لیکن آپ کن اسماء سے انہیں پکار سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ آپ کس اسم سے اللہ تعالیٰ کو مزین کر سکتے ہیں، متصف قرار دے سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا. اس اساس کے اوپر آپ اسم اللہ کی طرف نسبت نہیں دیں گے. صحیح ہے؟ چونکہ صفت کی اساس کے اوپر اسم ظاہر ہوتا ہے. اب جتنے افعال ہیں اتنی صفات ہیں. اب وہ ہر صفت سے پھر ایک اسم بھی ظاہر ہے، لیکن اس اسم سے پکار نہیں سکتے. پکار کس اسما سے سکتے ہیں؟ جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، جو خود روایات اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے بیان ہے. جیسے کہ قرآن میں آپ کی خدمت میں واضح طور پہ ایک آیت میں بیان کرتا ہوں کہ جس میں آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ خداوند متعال کا فعل ہے، اور اس فعل کی وجہ سے صفت بھی ظاہر ہوتی ہے، اس صفت کی اساس پر نام بھی آتا ہے. جیسے قتل کرنا جو ہے نا، مثلا ایک شخص مردہ پڑا ہوا ہے، یہ مردہ پڑا ہونا قاتل کا فعل ہے. اس فعل کی وجہ سے صفت اس سے کون سی متصف ذات سے قرار پائے گی؟ قاتل. اور اس قاتل کی صفت کی وجہ سے اس کا نام کیا پڑ رہا ہے، جسے آپ اس میں فاعل بھی کہتے ہیں، وہی قاتل لفظ
بس قتل کرنے والا اس کی صفت، اس قتل کرنے کی وجہ سے اس کا نام کیا پڑ رہا؟ قاتل۔ اب آپ آئے اسے قاتل قاتل ہمیشہ پکاریں گے، تو یہاں پہ ادب اور تعظیم کا ضابطہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اللہ نے اپنے ساتھ موسوم کیے ہیں، اپنے ساتھ اللہ نے ان کی جو نسبت دی ہے، بس اس سے پکار سکتے ہیں، ہر اسم سے پکارا نہیں جائے گا۔ اس کی دلیل ہمارے پاس قرآن کی یہ آیات بھی ہیں۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ سورہ واقعہ میں اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم نے خلق کیا یا ہم نے خلق کیا؟ مثلا أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ، یہ جو تم زوجہ سے قربت اختیار کرتے ہوئے مادہ منویہ ٹپکاتے ہو، کیا تم ہو کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے مادہ منویہ کو؟ اس مادہ منویہ سے بچے کی ابتدا ہوتی ہے۔ کیا تم ہو کہ جس نے اس کو خلق کیا، یا ہم ہے کہ جس نے خلق کیا؟ لہذا تمہارا کام ان قطرات کو ٹپکانا ہے، خلق کرنا ہمارا کام ہے، تم صرف اتنا سا کرتے ہو۔ پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے کہ کیا تم ہو کہ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ زَارِعُونَ، تم یہ کھیتی باڑی کرتے ہو یا ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ تم تو بیج جا کے گرا آتے ہو، بس بیج کو اگاتا کون ہے؟ اب ادھر آپ زارع کہتے ہیں کسان کو، اب آپ یہ نہیں کہنے لگ جائیں گے کہ کسان یعنی اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ کو حلیم کہتے ہیں، صبور کہتے ہیں، زارع کہہ سکتے ہیں یعنی کسان، یہ نام نہیں دے سکتے، لیکن اس کا فعل ہے یا نہیں کھیتی کو اگانا؟ اس کی بنیاد پہ قرآن زارع کہہ رہے یا نہیں؟ صفت زراعت، زارع یعنی زراعت کو پیدا کرنے والا نسبت دے رہے، لیکن آپ ادھر اسم اس کا زارع نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح قرآن نے نیچے ذکر کیا کہ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ تو یہ جو ہمارے پاس آیات ہیں، بہرحال ہم بقیہ آیات کو وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں ذکر کرتے، کہ ان آیات میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ خداوند متعال کے افعال کثیر ہیں، ہر فعل سے ایک صفت آتی ہے اور ہر صفت سے ایک اسم ظاہر ہوتا ہے، لیکن اسماء سے جب پکارنا ہے تو صرف ان اسماء کے مجموعے سے پکاریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرار دیے ہیں۔ ہم ایک دو آیات افعال کے اعتبار سے پڑھتے ہیں اور آخری وقت ہمارے پاس آیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی آیت، پہلا مجموعہ جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ کثیر ہے ہمارے پاس آیات بھی، وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو فعل بھی ہے اس میں اللہ ظالم نہیں ہے، جو فعل بھی ہے۔ فعل الہی ہے کہ ایک کو اولاد پہ اولاد دے دے، فعل الہی ہے کہ ایک کو اولاد نہ دے، فعل الہی ہے کو صحت دے دی، فعل الہی ہے ایک کو مرض دے دیا، فعل الہی ہے ایک کو امیر کیا، فعل الہی ہے ایک کو فقیر کیا، فعل الہی ہے ایک کو ذہن دیا، فعل الہی ہے ایک کو ذہن نہیں دیا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ افعال الہیہ بکھرے ہوئے ہیں، کسی فعل میں جتنے افعال ہم مشاہدہ کریں، چونکہ قرآن کریم اول سے آخر تک بھرا ہوا ہے افعال الہی سے، افعال الہی سے پر ہے، پر ہماری زندگی پر ہے افعال الہی سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر فعل میں کیا ہے؟ ظالم نہیں ہے، کسی بھی فعل میں ظالم نہیں ہے۔ میں چند آیات پڑھتا ہوں اور اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر ہے۔ خداوند متعال قرآن کریم میں سورہ فصلت آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے عمل صالح کیا خود اسے فائدہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں سے وہ بے نیاز ہے۔ ومن اساء، اور جس نے برائی انجام دی، فعلیہا، اس کا خمیازہ اسی کی گردن پہ پڑے گا، کسی اور کے اوپر نہیں جائے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ایک ذرہ ظلم نہیں کرتا، ایک ذرہ ظلم نہیں کرتا۔ یہی بات سورہ حج آیت نمبر 10 میں ہے، ذالک بما قدمت یداک، یہ تیرے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہے جو تو بھگت رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ ایک ذرہ اعمال میں کیا ہے؟ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اور ہے، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ لہٰذا یہاں پہ بھی آپ نے کہا کہ دیکھا کہ خداوند متعال ایک ذرہ بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ذرہ بھی
ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہی ہمارے پاس دیگر کئی آیات میں مطلب وارد ہوا ہے کہ خداوند متعال کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بلکہ ان لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کیا ہے، جیسا یہ لوگ خود اپنے اوپر ظالم ہیں۔ بہرحال ابھی ہم بقیہ آیات کریمہ کو نہیں پڑھتے، بلکہ بعض قرآن کی آیات میں تو واضح طور پہ آیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 40 میں۔ اس آیت کو دقت سے سماعت فرمائیں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ایک چھوٹا مثقال کہتے ہیں وہ ذرہ جو کسی بھی شخص کے سامنے سب سے چھوٹا ذرہ آشکار ہوا، اس کے بعد اس کی علم کے مطابق چھوٹا ذرہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تا قیامت چھوٹے ذرات نکلتے رہیں گے۔ اس سے کسی دور میں ایٹم نہیں تھا، سب سے چھوٹا رائی کا دانہ ہوتا تھا، تو وہ اس کو مثقال کہتے تھے۔ بعد میں آ گیا ایٹم، تو ایٹم کو پھر مثقال کہیں گے۔ پھر آ گیا ایٹم میں الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون، پھر نیوٹرون کے اندر اور ذرات۔ سب سے چھوٹا ذرہ جو بھی دریافت ہوگا اسے کیا کہا جائے گا؟ مثقال۔ ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ ظلم لا یظلم مثقال ذرۃ انت و ان تکو حسنۃ یضاعفها، اگر نیکی ہوگی جو انجام دی ہے اللہ اسے دگنا کرے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ اپنے پاس سے اسے بے شمار اجر عطا فرمائے گا۔ یہ آپ نے ایک کلیہ قاعدہ پڑھ لیا فعل الہی، علم ترا کی آیات میں جب ہم پڑھیں گے تو یہ ہمارے سامنے بات آئے گی۔ دوسرا، خداوند متعال کے افعال کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز لاعب خلق نہیں کی، بدون حکمت خلق نہیں کی۔ ہمیں نہیں پتہ اس میں، جیسے ہمیں لگ رہا ہے کہ ادھر ظلم ہو گیا، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہا ہے اللہ کی طرف ظلم نہیں آ سکتا، صحیح ہے۔ دوسری چیز، خدا کا کوئی بھی عمل بدون حکمت نہیں ہے۔ میرے آپ کے سامنے حکمت ظاہر نہیں ہے، ہر چیز میں اللہ کی حکمت آشکار ہے۔ چونکہ حکمت الہی کیا ہے اس کائنات کے اندر، میں ایک عمومی یہ گفتگو چونکہ اپنے مقدمات کے ساتھ پیش کرنے والی ہے، میں صرف نتائج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ورنہ اس کی ایک عقلی تشریح ہے اور آیات کریمہ میں واضح اس کا بیان ہے، لیکن ہمارے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ موضوع سے دور ہوتے چلے جائیں گے ہم۔ اس لیے اس دوسرے نتیجے کو لیں۔ جیسے پہلے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ میں نے فی الفور 3 سے 4 آیات آپ کی خدمت میں پڑھی، یہ مجموعہ ہمارے پاس 10-15 سے اوپر آیات کا بنتا ہے، یہاں تک کہ ایک آیت بھی ہوتی تو کافی تھی، چونکہ براہ راست اللہ کی طرف سے یہ کلام ہے، یہ کسی راوی کا کلام نہیں ہے، یہ اس میں کسی ملاوٹ کا خدشہ نہیں ہے، براہ راست اللہ کا یہ کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہا ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا لا یظلم مثقال ذرۃ، ایک چھوٹا ذرہ بھی اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے اولیاء بھی نہیں ظلم کرتے، نہ اپنے پر نہ کسی اور پر، اسی لیے معصوم ہے۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایک ذرہ اپنے وجود کی پر ظلم نہیں کیا۔ ظلم نہیں کیا تو اللہ غضبناک بھی نہیں ہوا۔ یہی آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، بار الہ صراط مستقیم، اس کے اوپر ہماری ہدایت فرما۔ اچھا، صراط مستقیم کیا ہے؟ کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، خود اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کا تعارف فرما رہا ہے۔ وہ صراط ہے جو اللہ نے انعمت علیہم، کہ جو انعام جن کے اوپر کیا، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر خصوصی انعام۔ خصوصیت کیا انعام کی؟ وہی صفات ثبوتیہ سے صفات سلبیہ، ان کی صفات ثبوتیہ بیان کی ان ہستیوں کی کہ ان کے اوپر اللہ نے خصوصی انعام کیا۔ اس خصوصی انعام کی ایک اور اسلوب میں تشریح کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ اللہ ان پر غضبناک ہوئے ہے اور نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عصمت۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو کیا کہتے ہیں؟ عصمت اسی کو کہتے ہیں نا، نہ کبھی گمراہ ہوئے اور نہ کبھی غضبناک ہوئے۔ غضبناک یعنی انہوں نے کبھی اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے دوسروں پہ ظلم نہیں کیا۔ جیسے امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی بن ابی طالب چونٹی کے منہ میں جو دانہ ہے اس کو چھیننے کی حد تک کا بھی ظلم کرے، اتنی مقدار کا بھی ظلم نہیں ان سے صادر ہو سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ایک صفت آپ نے دیکھ لی افعال الہی کی، ایک اور صفت افعال الہی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی عمل بھی بدون حکمت نہیں ہے۔ اگر ایک بیابان دیکھتے ہیں سارا کا سارا مٹی مٹی ہوا پڑا ہوا ہے، بدون حکمت نہیں۔ ایک جگہ پہ صرف جنگلی گھاس پھوس اگی ہوئی ہے، بدون حکمت نہیں ہے۔
ایک جگہ کیچڑ ہی کیچڑ ہے، بدون حکمت نہیں۔ ایک جگہ پہ بچوں سمیت جو ہے وہ جانور، وہ وحشی دیگر درندوں کا شکار ہو جاتا ہے، بدون حکمت نہیں ہے۔ کوئی شے بدون حکمت نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خلق اس جہان کو ایسے کیا ہے کہ اس میں لعب نہیں ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے لاعبین کے طور پہ خلق نہیں کیا، کھیل کود کے طور پہ خلق نہیں کیا، بدون حکمت خلق نہیں کیا۔ یا سورہ دخان میں وما خلقنا السماوات والارض، آسمان اور زمین، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ لاعبین، ہم نے بدون حکمت خلق نہیں کیا۔ یا قرآن نے لاعب جو ہے نا وہ کھیل کود کے طور پہ آتا ہے، عبث کا کام بھی، عبث کا لفظ بھی ہے۔ افحبثتم، سورہ مومنون آیت نمبر 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ گمان کرتے تمہیں بیکار میں خلق کر دیا ہے، جو مرضی کھاتے پیتے رہو، جو مرضی چلتے پھرتے رہو، صبح اٹھے آج موڈ آف ہے تو چلو نہ نماز پڑھی نہ قرآن پڑھا، بیوی بچوں سے بھی چلو روٹھے ہوئے باہر نکل جائیں گے اپنے من مانی میں جو مرضی کام کریں۔ اس لیے اللہ نے خلق کیا کوئی جو دل میں ہے بس وہ کروں، فلاں کیوں میں نے نیک کام انجام نہیں دیا، دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ عبث خدا نے خلق نہیں کیا، بیکار نہیں خلق کیا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان یہ سمجھتا ہے سدہ بھیج دیا گیا۔ سدہ یعنی ویسے تو کوئی چیز بغیر دون خلقت نہیں ہے، حیوانوں کی زندگی انسان کے لیے سدہ ہے، جیسے نباتات کی زندگی حیوان کے لیے کیا ہے، سدہ۔ نباتات کی زندگی جمادات کے مقابلے میں سدہ ہے، چونکہ جمادات نے نمو نہیں پانا، نباتات نے نمو پانا ہے، اس لیے نباتات نمو پائیں گے تو ان کے مقصد خلقت پورا ہو رہا ہے۔ حیوان نے اپنے ارادے سے حرکت کرنی ہے، نباتات حرکت نہیں کر سکتے اپنے ارادے سے، وہ مجبور ہے ایک نوع حرکت اپنی جبری کرتے رہیں۔ تو حیوانات اگر نباتات بن جائیں یہ سدہ زندگی ہے۔ اسی طرح انسان نے تعقل کے ذریعے سے روحانی پرواز کرنی تھی، جسمانی پرواز تو اللہ کرا رہا ہے ہمیں، صحیح ہے، تو اگر وہ حیوانی زندگی کے اوپر آ جائے تو یہ سدہ ہے۔ حسب الناس ان یترک سدى، سدى اللہ نے ہمیں خلق نہیں کیا۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری، اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے، کہ خداوند متعال ہر چیز اس کی مشیت کے تحت ہے۔ ہر چیز کیا ہے؟ اس کی مشیت کے تحت۔ اگر خداوند متعال چاہتا تو ہر ایک کو کیا کر دیتا؟ ہدایت دے دیتا، صحیح ہے؟ اگر خداوند متعال چاہتا تو ہر ایک کو ہدایت دے دیتا، اور اگر چاہتا خداوند متعال ہر ایک کو ممکنہ گمراہ بھی کر دیتا۔ اس لیے خداوند متعال نے کیا چاہا ہے کہ بعض ہدایت یافتہ ہو جائیں اور بعض وہ گمراہ قرار پائیں گے۔ اس لیے قرآن میں واضح طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا کہ آپ ان کے اوپر بعنوان حفاظت مقرر نہیں کیے گئے۔ سورہ انعام آیت نمبر 107، یہ بھی ایک ہمارے پاس بڑا مجموعہ آیات بنتا ہے، اور مشرکین اس پہ مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ مجھے قرآن نے خود ذکر کیا ہے، بہرحال پہلے یہ آیات دیکھ لیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ کی مشیت، اللہ چاہتا، ہم مشیت کا ترجمہ کیا اردو میں کرتے ہیں؟ اللہ چاہتا۔ اگر اللہ چاہتا، ما اشرکو، کوئی بھی شرک نہ کرتا، صحیح ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے چاہا کہ شرک ہو، یہی نتیجہ نکلتا ہے نا۔ آپ پڑھ چکے ہیں نقیض کے قواعد اور دیگر جو ہمارے پاس قضائے حملیہ وغیرہ ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکو، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو کوئی بھی مشرک کائنات کے اندر نہ ہوتا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان نہیں بنایا، بیان کریں بس ختم، دیکھیں پھر عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اچھا عمل کیا وہ اس کے ہمراہ رہے گا، اور جس نے وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، وہ اس کے اوپر گرے گا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان کے اوپر کیا ہیں؟ وکیل آپ بنائے گئے ہیں۔ یہ آپ نے ایک مجموعہ دیکھا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو کوئی بھی مشرک نہ ہوتا۔ اسی طرح سے
ایک اور آیت آپ ملاحظہ کریں اسی مضمون سے قریب قریب، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو مثلا سب کو ہدایت دے دیتا، جیسا سورہ انعام آیت نمبر 35 میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب کس کے اوپر ہوتے؟ ہدایت کے اوپر ہوتے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ جاہلین میں سے کسی صورت مت ہو۔ اسی طریقے سے قرآن میں یہ سورہ انعام آیت نمبر 107 آپ نے ملاحظہ کی، یا سورہ انعام آیت نمبر 137 بھی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ فعل ہی نہ انجام دے پاتے۔ اور اس طرح سے قرآن کی آیات ہے کہ ان میں سے بعض مومن ہیں اور بعض مومن نہیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا اسی طریقے سے۔ منہم من یؤمن، سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے منہم من یؤمن ومنہم من لا یؤمن، بعض ان میں سے ایمان لائیں گے اور بعض ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، آپ کا رب زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ کون یہاں پر مفسد ہے، فساد پھیلانے والا ہے۔ ان آیات میں بھی خدا نیچے جو آیات آ رہی ہیں اس میں بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، ایک ذرہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یا قرآن کریم میں یہ واضح طور پہ ذکر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ہدایت یافتہ نہ ہونے کے غم میں باخع لنفسک، باخع فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ آپ اپنے آپ کو غم کے مارے کہیں اس دنیا سے رخصت نہ کرا لیں، کہ اللہ یکونوا مؤمنین، سورہ شعراء میں، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ خداوند متعال کی یہ مشیت ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں کیا ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم نے زبردستی سب کو ہدایت دینی ہوتی تو ہم اگر چاہتے تو ہم آسمان سے ایک ایسی آیت کو لے کے آتے فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، یہ گردنیں ان کی پکڑ کے جھکی ہوئی ہوتی، یعنی ایسی ان کے اوپر ہم آفت طاری کرتے کہ یہ سارے کے سارے ہمارے سامنے کیا ہو جاتے، وہ جھک جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی اور بھی اس طرح سے آیات ہیں، یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ خداوند متعال کی مشیت اس دنیا کے اندر امتحان لینا ہے۔ اس لیے اس جملے کے اوپر اختتام کرتے ہیں، زمین اللہ نے میدان جنگ بنائی ہے، میدان جنگ کو میدان راحت نہ سمجھیں، میدان جنگ کو میدان نتیجہ نہ سمجھیں، میدان جنگ ہے، جنگ کرنی ہے۔ ادھر جنگ ہوتی ہے کہ رات ہوگی اب تھوڑا آرام کریں گے، دم خم اپنا پورا کریں گے اور دوبارہ میدان جنگ میں نفس کے ساتھ جہاد کے لیے اتر آئیں گے۔ قبل اس کے کہ زمین کے اوپر آدم علیہ السلام اترتے میدان جنگ شروع ہو چکا تھا ابلیس کے ساتھ، لہٰذا یہ زمین تشریح کیا ہے، یہ زمین میدان جنگ ہے۔ بعض اس میں رہیں گے با ایمان لشکر حق کے ساتھ، اور بعض کیا ہو جائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، لشکر کفر کے ساتھ ملحق ہوں گے۔ حق اور باطل کی یہ جنگ ابدی طور پہ چلے گی، اس لیے یہ تقاضا نہ کیا جائے سارے کے سارے مومن ہو جائیں، میری ساری اولاد ہی صالح ہو، ساری کی ساری پورا خاندان صالح ہو جائے، نہیں۔ اگر حق اور باطل کی جنگ ہے تو ہیں خاندان میں ابو لہب بھی، ابو جہل بھی، لیکن ابو طالب بھی ہیں۔ ایسا یہ جنگ ایک خانوادہ، ایک کنبہ، میاں بیوی سے ایک کنبہ آباد ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، میدان جنگ ہے ان کے درمیان، ایک صالح ہے ایک طالح ہے۔ ممکن ہے وہ سارے صالح ہوں، دوسرے خاندان کے ساتھ میں جھگڑا کریں گے، لہذا یہ زمین جنگ ہے، اس لیے اللہ کی مشیت یہ ہے۔ اسے جب آپ افعال الہی کا مشاہدہ کریں اسی اعتبار سے کریں، اللہ بعض کو گمراہ کر رہا ہے اور بعض کو ہدایت دے رہا ہے، براہ راست اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جو اپنے آپ کو خود گمراہ کر بیٹھے اور واپس لوٹنے کے اب احتمالات ختم ہو چکے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اسے گمراہ کیا۔ تو اب آپ افعال الہی کو مد نظر رکھیں، مکر کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تدبیر کی نسبت اللہ کی طرف موجود ہے، ڈھیل دینے کی نسبت اللہ کی طرف ہے، گمراہ کرنے کی، ہدایت دینے کی، انتقام لینے کی۔ آپ یہ دیکھیں قرآن افعال الہی کا مجموعہ ہے، لہذا انشاءاللہ اب ہم قرآن کریم کی ان آیات علم تارا کے عنوان سے جو مجموعہ ہے براہ راست وارد ہوں گے اور اگلی آیات سورہ ابراہیم کے علاوہ اگلی آیات کو مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔